یقیناً آپ نے کئی راتوں سے تاجدار کربلا کی شہادت سے متعلق اور آپ کی عظمتوں سے متعلق سماعت فرمایا ہوگا، اور آپ سب کے ذہن کے اندر اچھی طریقے سے یہ بات نقش ہو چکی ہوگی کہ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ اس عظیم انقلاب آفریں شخصیت کا نام ہے جنہوں نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کی اور حق کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر کے ایک نئی تاریخ انہوں نے رقم کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے، وہ شہادت گاہ صرف ایک شہادت گاہ نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ہے، اور بہت سارے اسباق ہمیں کربلا سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہادت کے واقعات یقیناً دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں، اور کئی اعتبار سے انسان کے دل و دماغ کی اصلاح کرنے والے ہیں کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت نقش کر جائے، ثبت کر جائے، بیٹھ جائے، تو انسان کس حد تک درندگی پر اتر آتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے نبی کے نواسے بھی اگر ہوں تو حب دنیا اور حب جاہ کی بنیاد پر وہ ان کے خون سے بھی اپنے ہاتھ کو رنگین کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے جان بچانے کے لیے بہت ساری اجازت دی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزوں کو حرام فرمایا، لیکن فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ لیکن جان بچانے کے لیے اگر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، جھوٹ بولا جائے، حرام غذا زندگی بچنے جتنی کھا لی جائے، تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے یہ اجازت دے دی تھی تو پھر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے یا اس کی بیعت قبول کر لیتے تو کربلا کا سانحہ وجود ہی میں نہ آتا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں کہ شریعت کی طرف سے اتنی اجازت کے باوجود بھی وہ اپنا سب کچھ دین کے نام پر، نبی کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور جو سبق آج آپ نے اور ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے، وہ سبق اگر آج کا مسلمان اچھی طرح سے سیکھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو تو ہماری نسلیں بھی دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ آج کا دور جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، حرص و طمع کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، انسان پر ہمیشہ ٹینشن غالب رہتا ہے، اور انسان سبقت لے جانے کے سلسلے میں، دولت کے سلسلے میں، شہرت کے سلسلے میں، عزت کے سلسلے میں انسان ہمیشہ مغموم رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے نہ اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے نہ اپنی جان کی فکر رہتی ہے۔ آج مجھے کچھ سمجھانا ہے آپ کو کہ کربلا کا سب سے عظیم درس ہمارے لیے کیا ہے، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے، اور ہمیں کس سمت پر قدم بڑھانا چاہیے، اور ہماری نسلوں کی تربیت کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طریقے سے رول پلے کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی ان کے نانا جان نے فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ان کے والدین نے فرمائی، اور یقین مانیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اس کو ہٹا دو یہاں سے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی تربیت، امام علی مقام کی تربیت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے فرمائی اسے آپ سمجھیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن جتنے ایام جتنے سال رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے میسر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے لے کر امام حسین کی اپنے وصال تک ایک ایک نوک پلک کو امام حسین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمائی۔ آپ دیکھیں، تاجدار کربلا کی ولادت ہوتی ہے تو کانوں میں اذان کہنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، نبیوں کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تحنیک کا معاملہ آتا ہے تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک دیتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے اور گھر میں پیاس کی وجہ سے روتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ کر ان کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں آئیں اور حسین امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس صدقے کی کھجور کو اٹھا کر منہ میں رکھتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے منہ سے اس کھجور کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی بچپن سے تربیت کی، کیا کھانا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کس طریقے کی زندگی گزارنا چاہیے اور کس طریقے سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچپن ہی سے ہر اس چیز سے بچایا گیا، ہر اس چیز سے روکا گیا جس میں ایک پہلو کا غلبہ تھا، اور وہ پہلو خدا ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا۔ بچپن سے تربیت کے اندر حسنین کریمین کی طرف اس چیز کی توجہ دی گئی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، اور اس پہلو کو اتنا غالب رکھا گیا کہ بچوں کے ذہن کے اندر، حسنین کریمین کے ذہن کے اندر ہر کام کے سلسلے میں یہ پہلو نمایاں طور پر رہتا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ تربیت کا یہ کتنا عظیم پہلو ہے۔ جب کوئی معاملہ ہوتا تو فوراً ان کے والدین بھی یہی کہتے، بیٹے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ننھے سے حسنین کریمین کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتنی نقش کر چکی تھی کہ سب کی ناراضگی کو وہ گوارا کر لیتے تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کانپ جاتے تھے، وہ لرز جاتے تھے اور ہمیشہ اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ اللہ کی ناراضگی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آج اگر کوئی معاملہ ہو، ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، کبھی بچے غلطی کرتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، تو کس چیز کا؟ کسی کھلونے کا خوف دلاتے ہیں، کسی مانگنے والے کا خوف دلاتے ہیں، کسی لکڑی کا خوف دلاتے ہیں، کسی کا ڈر ان کے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تربیت کا یہ پہلو کتنا نمایاں طور پر تھا کہ خوف دلایا جا رہا ہے تو اللہ کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ آخر اس اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج جس چیز سے اپنے بچوں کو ہم ڈراتے ہیں وہ چیز کبھی ہمارے پاس نہیں ہوئی تو بچہ نہیں ڈرے گا، لیکن ایک انسان اپنے ماں باپ سے چھپ کر کہیں بھی جرم کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن کے اندر چیزوں کی بجائے خدا کا خوف بیٹھ جائے تو وہ کہیں بھی رہے گا تو یہ سوچے گا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر اس کے قدم ڈگمگانے سے بچ جائیں گے، اس کے قدم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس قوم کے دل سے اگر کوئی چیز رخصت ہوئی ہے تو وہ اللہ کا خوف رخصت ہوا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاجدار کربلا کا اور ان کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا اور خاتون جنت کے کردار کا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ اکبر، ماں نے کتنا کلیدی رول اپنے بچوں کو تیار کرنے کے اندر ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر،
امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ننھے سے تھے، اور اس بچپنے کے عالم میں بھائی بھائی کے جھگڑے تو ہوا کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں کی گود میں بیٹھنے کے لیے بچے جھگڑتے تھے کہ نہیں، یہ ماں میری ہے، مجھے گود میں بیٹھنا ہے۔ اور یہی بچے آج کے دور کے اندر، جو بچے بچپنے کے اندر ماں کی گود کے بارے میں کہتے تھے میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھوں گا، بچپن میں لڑنے والے وہی بچے جب جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر ماں کی گود کی بات نہیں کرتے، ماں کو کون رکھے گا، تب کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے۔ بچپن میں کہتے تھے میری ماں ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر باپ کے انتقال کے بعد ماں کو رکھنے کی بات آتی ہے، تو یہی بیٹا جو بچپن میں گود میں بیٹھنے کے لیے جھگڑتا تھا، وہ بڑا ہونے کے بعد تیری ماں کو تو رکھ لے، تیری بھی تو ماں ہے اگر میری ماں ہے تو۔ آپ اندازہ لگائیں، آج میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر بچے جو ہے، لڑکے ماں کو رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے، لڑکیاں ماں کو رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بڑے عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیب دانی پر اور اس ارشاد پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی ولادت پر رحمت کی بات فرمائی، بچیوں کی تربیت پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ رحمت عالم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کو چھوڑ بھی دے تو بچی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی۔ امام حسن مجتبی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماچا رسید کر دیا، ایک جھاپٹ لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ ننھے بچوں میں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہنچے اور جا کر کے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھائی جان نے تماچا مارا۔ اللہ اکبر، بظاہر تو آج کی ماں ہوتی تو یہی کرتی کہ ٹھیک ہے میں امام حسن کو بلاتی ہوں، کیوں مارا میں پوچھتی ہوں، لیکن ماں نے کوئی تفتیش کی بات نہیں کی، خاتون جنت نے کوئی تفتیش کی بات نہیں کی، بس اتنا سا فرمایا، میرے حسین بیٹے سنو، تم دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے خدا ناراض ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ننھی سی عمر ہے، کیا تربیت غالب رہی ہوگی امام حسین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا غلبہ کتنا رہا ہوگا کہ ننھی سی عمر کے اندر امام حسین کے کانوں سے جب یہ بات ٹکراتی ہے کہ اللہ عز و جل ناراض ہوا ہے، تو امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں، ماں میں سب گوارا کر سکتا ہوں، رب کی ناراضگی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو ماں مجھے بتا، میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں، اپنے پروردگار کو خوش کیسے کروں۔ ماں نے فرمایا، میرے بیٹے وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد سجدے میں چلا جا، اور جب تک میرے مولا کی طرف سے تیرا قلب مطمئن نہ ہو جائے کہ وہ تجھ سے راضی ہو گیا، تب تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی مائیں اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس پہلو کو پیش نظر رکھتی ہیں؟ کبھی اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف بٹھانے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ خود کے دل ہی کے اندر جب خدا کا خوف نہیں ہے تو بچوں کے دل میں کہاں سے خدا کا خوف بٹھائیں گے؟ تربیت ہو رہی ہے، بچپن سے ان کے دل و دماغ میں یہ بات نقش کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی ناراضگی کو پیش نظر رکھو، کبھی وہ ناراض نہ ہو، چاہے دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا ناراض نہ ہو، رب قدیر جل جلالہ ناراض نہ ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھ کھلتی ہے تو ماں کو تلاوت کرتے دیکھتے ہیں، باپ کو محراب کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، رات بھر ماں تلاوت کرتی نظر آتی ہے اور باپ سجدے کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے قول سے تربیت اور ایک ہوتی ہے عمل سے تربیت۔ بچہ جتنا دیکھ کر کے سیکھتا ہے اتنا سن کر کے نہیں سیکھتا۔ امام حسین نے ماں کو بھی دیکھا، امام حسین نے والد کو بھی دیکھا، امام حسین نے نانا جان کو بھی دیکھا، اور سب کے کردار کے سائے میں
اپنی زندگی کو گزارتے رہے، لیکن آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے گی کہ یہاں تو قربانی کی بات ہے، امام حسین میں قربانی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس میں ماں کی تربیت اور والد کی تربیت کا کیا دخل ہے؟ تو آئیے میں قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا اسے بھی سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں بیمار ہوئے، سرکار ان دونوں سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کے آنسو حضور دیکھ نہیں پاتے تھے، ان کی بیماری حضور دیکھ نہیں پاتے تھے، ان کی تکلیف حضور دیکھ نہیں پاتے تھے، انہیں اپنے سینے سے چمٹائے رہتے تھے، اور آپ نے محسوس کیا کہ اللہ اکبر، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر تھے اور سجدے میں تھے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو امام حسین سرکار کی پشت انور پر سوار ہو گئے، اور امام حسین گرے نہیں، اس کے لیے حضور نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ ایک عظیم سوچ ہمیں نصیب ہوئی۔ آج کے بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین کے لیے تو سرکار نے سجدہ طویل کر دیا، اس لیے کہ امام حسین پشت رسول پر سوار تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ حسین گرے نہیں، تو حسین کا خیال حضور کو نماز میں آیا نا، تو حضور کی نماز کا کیا پتہ چلا؟ جب نبی رسول اعظم کو نواسے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کو بھی اگر نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹا کرتی۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، حسین کے لیے سجدہ طویل کیوں؟ آپ جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وجہ یہ تھی کہ آج حسین کو میں اپنی پیٹھ سے گرنے نہیں دیتا۔ اس چیز کی اور اس تربیت کا اثر حسین کی زندگی پر ایسا ہوگا کہ جب کربلا میں میرا دین بھی گرنے والا ہوگا تو حسین بھی سجدے میں جا کر میرے دین کو بچا لے گا اور دین کو گرنے نہیں دے گا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ آئیے میں قربانی کے حوالے سے عرض کروں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اتنے بیمار ہوئے کہ بخار جا نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دونوں کی علالت کی خبر دی گئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روزے کی نذر مان لو، انشاءاللہ بچوں کو شفا ہو جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی باندی نے اور سب نے روزے کی نیت کر لی، روزے کی نذر مان لی اور اس کے بعد روزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت سیدۃ النساء ہیں، لیکن گھر کا حال یہ تھا، اتنا آٹا بھی نہیں تھا کہ روٹیاں بنائی جا سکیں اور افطار کی جا سکے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ مولا علی گئے اور آٹا کچھ قرض میں لے کر کے آئے، آٹا قرض میں لایا گیا اور لانے کے بعد روٹیاں تیار کی گئیں۔ سحری ہو چکی تھی، افطار کے لیے روٹیاں تیار ہیں، دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو۔ دیکھیے قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت جتنی روٹیاں موجود تھیں ساری روٹیاں اس آواز لگانے والے مسکین کی طرف بھیج دی اور فرمایا آج پانی پی کر کے ہم افطار کر لیں گے، اور اس طریقے سے افطار ہو گئی اور رات بھی گزر گئی، سحری بھی ہو گئی۔ دوسرے روز آٹا جو تھا اس آٹے کے ذریعے پھر روٹیاں تیار کی گئیں، اور جب روٹیاں تیار کی گئیں اور دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئیں تو ایک سائل نے پھر افطار سے پہلے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ عطا کیا جائے، ہم اسیر ہیں، قیدی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر وہ ساری روٹیاں اٹھا کر اس اسیر کو عطا فرما دی اور اللہ عز و جل کا شکر پانی پی کر ادا کر لیا اور افطار کر لی۔ اسی طریقے سے تیسرے روز کی جو روٹیاں بچی تھیں ان روٹیوں کے ذریعے جب افطار کے وقت ان روٹیوں کو رکھا گیا
اور اس کے بعد اللہ اکبر دروازے پہ تیسرے روز بھی ایک سائل آیا اور اس نے کہا میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری روٹیاں عطا کر دی۔ ایک ننھا سا بچہ امام حسین اس منظر کو اپنی ماں کے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ بھوکے رہ کر اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں لیکن سائل کو بھوکا نہیں دیکھ رہے، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو خاتون جنت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فوراً بلبل سدرہ جبریل امین کو وحی لے کر کے رسول اعظم کے پاس بھیج دیا۔ اللہ اکبر، وہ کیا وحی تھی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین، یتیم اور اسیر، ان کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کھانا کھلایا اس پر اللہ عز و جل نے ان کی سراہنا کی، ان کی تعریف کی۔ اور آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ تینوں کو کھانا کھلا دیا گیا تو تینوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، بہت کچھ تھا اس میں سے انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں تھا اس میں سے انہوں نے دیا، اور دینے کے بعد سامنے والا جب شکریہ ادا کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ خاتون جنت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے نا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، ہمیں تمہاری طرف سے نہ شکریہ کی ضرورت ہے نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کتنا عظیم درس ہے کربلا کا، کتنا عظیم درس ہے امام حسین کی والدہ کی طرف سے۔ یہ تربیت بچے اپنی ماں کے ذریعے پا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانا یہ میری ماں کا وتیرہ تھا، یہ میری ماں کا کردار تھا، یہ میری ماں کی زندگی تھی، یہ میری ماں کا محبت خدا کے اندر اظہار تھا۔ اللہ اکبر، امام حسین نے ماں کی یہ قربانی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو سچویشن کیا نظر آئے گی؟ اللہ اللہ، اگر کسی رشتہ دار پر بھی ہم نے تھوڑا سا احسان کر دیا تو رات کو 2 بجے اگر کسی کام کی ضرورت پڑے گی، بچہ بازو کے کمرے میں سو رہا ہوگا، ہم اسے نہیں اٹھائیں گے، ہم اسے فون کریں گے جس پر ہم نے احسان کیا۔ ایک ایک احسان کا بدلہ آج کے دور کا انسان اسی دنیا میں چاہتا ہے، اور خاتون جنت نے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز پیش فرمائی کہ بیٹے بدلہ صرف اللہ سے مانگا کرو، اجر صرف اللہ سے مانگا کرو، انسان کی خدمت کیا کرو، بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلایا کرو، پیاسے رہ کر کے اوروں کو پلایا کرو۔ اس تربیت کا اثر امام حسین کی زندگی پر اتنا رہا کہ جب آپ جوان ہوئے اور اس کے بعد تاجدار کربلا کی پوزیشن ایسی ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور حکومت کے اندر کبھی بھی امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ کے اندر تحائف بھیجا کرتے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا اور کہا امام حسین، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 چیزیں اگر کسی میں ہوں تو ان سے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو، یا تو عرب کا کوئی شریف ہو، یا پھر کوئی امیر آقا ہو، یا سخی انسان ہو، یا جس کا چہرہ نورانی ہو، اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو۔ یہ 4 صفتیں یا امام آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس شخص نے اپنی حاجت پیش فرمائی۔ امام حسین نے فرمایا تھوڑی دیر رکو، میرا حصہ ابھی آ رہا ہے، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، 6 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی، دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی آئی، اور ان تھیلیوں کے آنے کے بعد اس سائل کو فوراً اسی وقت انہوں نے وہ تھیلیاں دے دی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد امام حسین نے اس سائل سے فرمایا بھائی مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو تکلیف دی، میں آپ کے پاس حاضر ہوا، میں آپ سے مال مانگنے کے لیے آیا، سخاوت آپ نے کی اور آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، لیکن قربان جائیے
تربیت خاتون جنت کا اثر امام حسین پر اتنا غالب تھا، کہتے ہیں میں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ سوال تو نے بہت پہلے کیا تھا، تیرے سوال کے پورا کرنے میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ لاؤ دنیا میں ایسا کوئی سخی جو اس طریقے کا سخی ہو کہ مانگنے والے کو دے بھی اور دینے کے بعد اس سے معافی بھی مانگے۔ یہ تربیت خاتون جنت کا اثر تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اخلاقی مختصر سی تربیت تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تربیت کے دوسرے پہلو کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ پیغام اللہ نے پہلے عطا فرمایا، آزمائش کا ذکر بعد میں اور علاج اللہ نے پہلے عطا فرمایا۔ جب کبھی آزمائش کا مرحلہ آئے، جب کبھی امتحان کا مرحلہ آئے، جب کبھی تکلیف کی وادیوں سے تم گزرو تو تمہیں ہم پہلے علاج عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے رب کا دستور ہے کہ وہ پہلے ضرورت کی چیزیں پیش کرتا ہے، پھر پیدا کرتا ہے، پھر انسان کو پیدا کرتا ہے جس طریقے سے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی غذا دودھ ہوتی ہے، تو بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا دستور ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت تھی، اس نے پانی پہلے پیدا کیا۔ ہمیں ہوا کی ضرورت تھی، ہوا اس نے پہلے پیدا کیا۔ ہمیں زمین کی ضرورت تھی، زمین اس نے پہلے پیدا کی۔ ہمیں آسمان کی ضرورت تھی، آسمان اس نے پہلے پیدا کیا، پھر ہم کو پیدا کیا، ورنہ یوں ہی ہمیں پیدا کرتا تو ہم کہاں جاتے۔ یہ قدرت کا دستور ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں پہلے پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو جس کو ضرورت ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اگر کوئی کہے کہ کسی مرض کا علاج موجود نہیں ہے تو رسول اعظم نے فرمایا لکل داء دواء، ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ اللہ اکبر، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس کے استعمال سے موت کے علاوہ اللہ نے اس میں ہر چیز کا علاج رکھا ہے، جیسا کہ کلونجی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں۔ خیر آئیے میں اس طرف چلتا ہوں، تربیتی پہلو کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی مومن ہو، آزمائش اس کا مقدر ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن یہ آزمائش کا ذکر بعد میں فرمایا، پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ تذکرہ پہلے ہوا، آزمائش کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ یعنی جب کبھی تم امتحان کی وادیوں سے گزرو تو اس وقت تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نماز اور صبر سے مدد طلب کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے امتحان کی وادیوں سے گزرو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ اس امتحان میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، گھبراؤ نہیں، کوئی ہو کہ نہ ہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کربلا کے امتحان کو دیکھیں اور تربیت کے پہلو کو دیکھیں۔ میں آج بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جتنے بھی صحابہ تشریف لائے، جتنے بھی اولیاء آئے اور آنے والے ہیں، ان سب کا ایک ہی مشن رہتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دو چیزوں کو مقدم رکھتے، صبر اور نماز۔ اپنی اولاد کو صبر کی تعلیم دیتے، اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیتے، اور ان دو چیزوں کا اتنا پابند اپنے بچوں کو بنا دیتے کہ اس کی بنیاد پر جب کبھی آزمائش کے مرحلے سے گزرنا پڑے تو غلط راستے کے یہ مسافر نہ بن جائیں، بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں۔ صبر کرنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا،
اللہ اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صبر اور نماز کا کانسیپٹ دیکھیے، ایک طرف ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ صبر کرتے کرتے کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ کربلا کے مرحلے کو دیکھو، کربلا کے منظر کو دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان اتنا سخت ہوا، اتنا سخت ہوا، اتنا سخت ہوا کہ تاجدار کربلا کا صبر کا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ لبریز ہو جائے، اس لیے کہ یزید چاہتا تھا امام حسین میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، میری بات کے سامنے جھک جائیں۔ تو اب قرآن کا کانسیپٹ اور قرآن کا طریقہ دیکھیے اور انداز دیکھیے۔ صبر کا ذکر پہلے فرمایا، صلاۃ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ سن لو، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی مصیبت اس طرح سے آ جائے کہ تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے اور تم گرنے کے قریب ہو جاؤ، تو کسی کے سامنے مت گرنا، سجدہ کر کے خدا کے سامنے گر جانا اور نماز سے مدد طلب کرنا۔ یہ نماز جو خدا کی بارگاہ میں تم ادا کر رہے ہو، یہ تمہیں گرنے نہیں دے گی، تم خدا کے سامنے جھکو گے، وہ تمہیں اٹھا لے گا اور بلندی عطا کر دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کربلا کے اندر یہ تربیت کا اثر اتنا نمایاں طور پر نظر آیا کہ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کسی ایک انسان کے اوپر ہر طریقے کی آزمائش نہیں آتی، کوئی آزمائش آتی ہے کچھ عرصے تک آتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر دوسرا کوئی امتحان آتا ہے وہ کچھ عرصے تک رہتا ہے، پھر تیسرا امتحان آتا ہے، پھر کچھ عرصے تک رہتا ہے۔ لیکن کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے امتحانات کے اندر ٹائم بالکل نہیں ہے، پیریڈ بالکل نہیں ہے، اور سارے امتحان ایک ہی ٹائم کے اندر کربلا کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، خوف بھی ہے 22,000 کے لشکر کا، وہ بھی وہاں پر موجود۔ ہمارا حال دیکھیے تو ہم کبھی خوف میں گرفتار ہوں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی خوف ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوف آیا، پھر اس کے بعد کسی طرح سے وہ خوف نکل گیا۔ ایک ہی ٹائم کے اندر بھوک کا معاملہ نہیں ہوتا، خوف کا معاملہ نہیں ہوتا، اولاد کا معاملہ نہیں ہوتا، مال کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم ایک ہی ٹائم کے اندر کربلا کے اندر سارے امتحانات ہو رہے ہیں۔ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، اولاد کی لاش مبارک بھی موجود ہے، اور مال کی قلت بھی ہے۔ یہ سارا امتحان ایک ہی وقت کے اندر کربلا کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں جب چہرے حسین کو پڑھتا ہوں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کوئی جزا اور فضا نظر آ رہی ہے، تو کربلا کے پورے سانحے کے اندر امام حسین کی زبان پر کوئی شکوہ نظر نہیں آتا، کوئی شکایت نظر نہیں آتی، کوئی غمگینی نظر نہیں آتی، کوئی افسردگی نظر نہیں آتی، کوئی پیشانی پر پسینہ نظر نہیں آتا۔ یا اللہ، اتنا سخت امتحان اور امام حسین کو کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو جواب ملے گا۔ صبر کا پیکر دیکھنا ہو تو کربلا کے تاجدار کو دیکھ لو، اس لیے کہ پروردگار جل جلالہ نے جو صبر کو، امام حسین کو صبر کا پیالہ عطا فرمایا ہے اور صبر کا جو جام عطا فرمایا ہے، یہ اتنے بڑے صابر ہیں کہ ان سے بڑا صابر کون دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھیں قرآن مقدس میں واضح طور پر فرما دیا گیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، حق اور صبر کی جنہوں نے وصیت کی، وہ گھاٹے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حق اور صبر کی وصیت، ایمان اور عمل صالح۔ جب ہم تاجدار کربلا کو دیکھتے ہیں تو آخری رات کا معاملہ، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کو عصر کی نماز کے بعد اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے، اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین جلدی سے آ جاؤ، تم میرے تھوڑی دیر کے بعد تم میرے پاس آنے والے ہو، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور امام حسین خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ عمرو ابن سعد کی طرف سے سواریاں روانہ ہوئی امام حسین کے مقابلے کے لیے، تو امام حسین کی بہن نے امام حسین کو جگایا اور کہا، بھائی دیکھو
یہ دشمنوں کی فوج ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ امام حسین اٹھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا جا کر ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت عطا کر دیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے، میں ایک رات جی بھر کر اپنے رب کی بندگی کر لوں، تلاوت قرآن مقدس کر لوں، کل پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہن نے کہا بھائی آپ اتنی گنودگی آپ پر تاری تھی، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ بھائی نے کہا حضرت امام حسین نے فرمایا بہن آنکھ لگ گئی تھی، نانا جان کی زیارت نصیب ہوئی اور نانا جان نے کہا کہ کچھ ہی دیر میں تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی بہن نے رونا شروع کیا، اور جب جیسے ہی رونا شروع کیا قربان اس صبر کے پیکر پر اپنی بہن سے فرماتے ہیں بہن دیکھو صبر کرو، صبر کرو۔ ایسے موقع پر صبر کی تلقین کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کی صبر کی ماحول کے اندر پرورش ہوئی ہو، جس کی صبر کے ماحول کے اندر تربیت ہوئی ہو۔ آج کا مسلمان اس لیے خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے کہ اس کے دامن میں صبر نہیں۔ بے صبری آج کے مسلمان کی زندگی بن چکی ہے، بے صبری آج کے مسلمان کی عادت بن چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی شکوہ و شکایت کرنے سے وہ گریز نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تربیت تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تربیت تھی تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ انہیں نماز کا ہی پابند بنایا تھا، انہیں صبر ہی کا پابند بنایا تھا، بلکہ اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی معاملاتی زندگی کو بھی اتنا درست فرما دیا تھا کہ امام حسین ذرہ برابر بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ میں ایک اچھی سواری پر بیٹھ کر تاجدار کربلا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی گلی سے گزرا جائے تو کنارے پر کچھ غریب بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء کے لخت جگر اور نوجوانان جنت کے سردار تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ چند غریبوں نے امام حسین کو دیکھا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور آئیے نا ہمارے ساتھ، آپ بھی کچھ لے لیجئے۔ آپ ذرا سوچو، غریب فٹ پاتھ پر کھانے والے، ان کو وہ دعوت دے رہے ہیں امام حسین کو کہ آ کر ہمارے ساتھ کھا لیں۔ ذرا آپ اور ہم سوچیں کہ دعوت دینے والا اگر کوئی اس قسم کا آدمی ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹاٹی مار کر اس کو جھڑکیں گے، اس کی طرف نظر التفات نہیں کریں گے۔ لیکن قربان امام حسین کی عظمت پر فوراً سواری سے اتر جاتے ہیں، اتر کر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد پھر سواری پر بیٹھتے ہیں، اور سواری پر بیٹھنے سے پہلے ان غریبوں سے کہتے ہیں میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے گھر آنا تاکہ میں بھی تمہاری خدمت کر سکوں۔ آپ مجھے بتائیے، لیکن اتنا کہنے پر امام حسین رکتے نہیں، بلکہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں، گریوزاری فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب ماننے والوں نے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا حضور یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب غریبوں نے دعوت دی اور کہا ہمارے ساتھ کھائیے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اگر میں گھمنڈ کرتا، میں تکبر کرتا اور بڑا سمجھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہ کھاتا تو اللہ مجھے پسند نہ کرتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، یہ غریبوں سے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا، مجھے تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم،
तुम मुझे तुम्हारे कमजोरों में तलाश करो, मुआशरे में जो कमजोर हों उनको, उनमें तुम मुझे तलाश करो। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार। दूसरा एक वाक़या आपकी समाअतों के हवाले करूं और जल्दी जल्दी इख्तिताम की तरफ चलूं। आइए मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ोस के अंदर एक यहूदी रहता था, जो यहूदी इमाम हुसैन से बड़ी नफरत करता। ताजदारे करबला के घर के अंदर रोजाना कचरे फेंका करता, रोजाना कचरे फेंका करता। अल्लाह अकबर। रसूल आजम के नवासे को सब्र की तालीम दी गई थी, सब्र की तरबियत दी गई थी, इंतकाम का कभी जज्बा उनके अंदर नहीं था। बर्दाश्त कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, सब्र कर रहे थे। वो कचरा फेंकता था, वो उठा करके इमाम हुसैन बाहर फेंकवा देते थे। एक दिन यहूदी की बीवी ने यहूदी से कहा, जालिम, तू रोजाना नवासे रसूल के घर में कचरा फेंकता है, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जा, वो सब्र करते हैं ना, कुछ बोलते भी नहीं, इतने दिनों से तू कचरा फेंक रहा है, जा करके हुसैन से माफी मांग ले। यहूदी आया दरवाजे पर, दस्तक देता है। ताजदारे करबला ने जब दरवाजा खोला, यहूदी को ये था अभी हुसैन हमें देख करके तमाचा मारेंगे, डांट डपट करेंगे, लेकिन इमाम हुसैन नबी के परवरदा थे, मौला अली के परवरदा थे, खातून जन्नत के परवरदा थे। दरवाजा खोला और निगाहों के सामने जब अपने पड़ोसी यहूदी को देखा, पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ? हुसैन माफी मांगने आया हूं। इमाम हुसैन ने फौरन फरमाया, जब मैंने भी माफ किया, मेरा खुदा भी माफ करे। इतना सुनना था कि उस यहूदी को हैरत हुई कि मुझसे कोई बदला भी नहीं लिया, मुझे कुछ डांटा भी नहीं, बुरा भी नहीं कहा और फौरन माफ कर दिया। उसे हैरत हुई, उसने फौरन इमाम हुसैन से पूछा, हुसैन, मैंने तो ये सोचा था तुम मुझसे रिवेंज लोगे, तुम मुझसे इंतकाम लोगे, मुझे बुरा भला कहोगे, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि फौरन माफी मांगते तुमने मुझे माफ कर दिया। हुसैन, जरा मुझे बताओ तो सही, ये तरबियत तुमने कहाँ पाई है? ये तरीका तुमने कहां से सीखा है? ये पैगाम तुमको किसने अता किया? ये आदत तुम्हारे अंदर कहां से आई? तो ताजदारे करबला ने जवाब में इरशाद फरमाया, ये मेरे नाना जान की तालीम है। मेरे नाना ने कहा है कि जो पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका बदला जन्नत है। तो मैं तेरी मुसीबत पर सब्र किया, मेरे आका की बशारत है, इस पर जन्नत मिलेगी। इतना सुनना था। यहूदी ने फौरन दामने हुसैन पकड़ लिया और कहा कि जब नाना की तालीम और किरदार इतना अच्छा है, नवासे का किरदार इतना अच्छा है, तो नाना का किरदार कितना अच्छा होगा। हुसैन, मुझे कलेमा पढ़ाकर मुसलमान कर लो। और फौरन इमाम हुसैन के हाथों पर वो मुसलमान हो गए। इमाम हुसैन की जिंदगी कोई मामूली जिंदगी नहीं कि हम सतही तौर पर सुन करके चले जाएं। एक ऐसी जात की जिंदगी है कि कयामत तक अगर इस्लाम का सूरज मैं ये कहूं कि गुरूब नहीं होगा, तो इस कयामत तक के सूरज के तुलू होने में खून हुसैन का रोल है। जिस तरीके से सूरज के तुलू होने से पहले आसमान पर सुर्खी छा जाती है, ऐसे ही जब इस्लाम का सूरज तुलू होने वाला था, तो उसके तुलू होने से पहले खून हुसैन से पूरा आसमान रंगीन हो गया और उसके बाद इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है। करबला में इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया, एक शिकायत नहीं, एक शिकवा नहीं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी तरबियत क्या है। अब आइए मैं दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। वाक़यात शहादत आपने समाअत बहुत मर्तबा कर लिए हैं। मैं थोड़ा सा इमाम हुसैन को एक आइडियल के तौर पर आपके सामने पेश करूं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के सिलसिले में, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, क्या है उसे समझो। अब आइए मैं आपको बताऊं। आज थोड़ा सा मामला होता है, कोई तकलीफ आती है और वो शादीशुदा है, तो बीवी कहती भी नजर आएगी, जाने दो, कंप्रोमाइज कर लो, इसकी बात मान लो। बेटी कहती नजर आएगी, आपकी तकलीफ हम नहीं देख सकते, मान लो इसकी बात। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आज के दौर में किडनैप अगर कोई बच्चे को कर ले और 25 लाख का डिमांड करे, आदमी फौरन बीवी कहेगी दे दो,
بچی کہے گی دے دو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، کربلا میں سچویشن بڑی عجیب ہے، کوئی بڑی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لو، پھر جو چاہو تمہارے قدموں میں رکھ دیا جائے۔ اتنی سی بات ماننے کے لیے امام حسین تیار نہیں، اتنی سی بات ماننے کے لیے امام حسین راضی نہیں۔ اللہ اکبر! اور اس کے عوض میں ہوتا کیا؟ سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی۔ لیکن قربان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین کی تربیت پر قربان۔ کربلا کے اندر بہن بھی موجود ہے، کربلا میں بیوی بھی موجود ہے، کربلا میں بیٹی بھی موجود ہے، کربلا میں بیٹے بھی موجود ہیں، کربلا میں بھانجے بھی موجود ہیں، کربلا میں بھتیجے بھی موجود ہیں، اور کربلا میں سوتیلے بھائی بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ طبری کوئی اٹھا کر کے بتا دے، یا کسی بھی تاریخ کی کتاب میں مجھے بتا دے کہ امام حسین سے ان کی بیوی نے، ان کے بچوں نے، یا ان کے بھائیوں میں سے کسی نے کہا ہو ہم سب بچ جائیں گے، آپ خالی یزید کی بیعت قبول کر لو۔ میں حیران ہوں، نہ بیوی کہہ رہی ہے کہ یزید کی بیعت قبول کرو، نہ بہن کہہ رہی ہے یزید کی بیعت قبول کرو، نہ بھائی کہہ رہا ہے یزید کی بیعت قبول کرو، نہ بیٹی کہہ رہی۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ بیٹھ جائیے ایک جگہ پر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ بہن کہہ رہی ہے کہ یزید کی بیعت قبول کرو، نہ بھائی کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، اتنا سخت معاملہ کہ جان پر بن آئی ہے، اور صرف بیعت کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو جواب ملے گا، چلیے اتنا تو نہیں، اس کے آگے تھوڑا سا بڑھیں۔ بات منوانی تھی نا، بیٹا حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، اب تو حضرت امام حسین کی اہلیہ کہہ سکتی تھی میرے لخت جگر، میری گود اجڑ گئی، اے میرے سرتاج میرا لخت جگر چلا گیا، آپ یزید کی بات مان لیجئے، اس لیے کہ بیٹا تو چلا گیا، وہ آپ کی شہادت کے در پہ ہیں، اگر آپ کو شہید کر دیں گے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، آپ یزید کی بیعت قبول کر لو۔ خدا کی قسم کوئی بھی کہتا ہوا نظر نہیں آتا، تاریخ کی کتاب کے اندر کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بتا سکتا کہ خاندان امام حسین اور رشتہ داران امام حسین میں سے کسی نے بھی کہا ہو کہ یزید کی بیعت قبول کر لو ہم بچ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا تعلیم دی گئی تھی خاندان کو جس کی وجہ سے کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ تو جواب ملے گا، ایک ایک بچے کو اور گھر کے ایک ایک فرد کو دین اتنا سکھا دیا گیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ دین سب سے عظیم چیز ہے اور جان ہے ہی اللہ کے لیے، اگر دین کے نام پر جان چلی جائے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ سب کو دین پلا دیا گیا تھا، اس لیے سب دین جانتے تھے۔ ایک بیوی شوہر کی شہادت کو قبول کر سکتی ہے، لیکن دین کو اجڑتا ہوا دیکھنا قبول نہیں کر سکتی۔ ایک بہن بھائی کی شہادت کو قبول کر سکتی ہے، بیٹوں کی شہادت کو قبول کر سکتی ہے، لیکن دین کو اجڑتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا آج کے دور کے اندر ماں باپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر، انجینئر اور لائر نہ بناؤ، دیندار بناؤ اور انہیں دین سکھاؤ، اتنا دین پلا دو کہ ان کی زندگی تمہارے لیے باعث ثواب بھی بن جائے اور تمہارے استقامت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ ورنہ بڑے بڑے طاقتور بہت سچے پکے مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب ایسا مرحلہ آتا ہے امتحان کا، پیر پھسل جاتے ہیں اور آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں کوئی بھی کسی کے پیر میں بھی لغزش نہیں آئی، سب نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج دین کے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، آج دین کو ثانوی درجہ دیا جا رہا ہے، آج دین کی اہمیت نہیں سمجھی جا رہی۔ میں پوچھتا ہوں، کربلا میں امام حسین نے نہ تخت کے لیے جان دی، نہ تاج کے لیے جان دی، نہ زمین کے لیے جان دی۔ اگر امام حسین نے جان دی تو صرف اس لیے دی کہ نبی کا لایا ہوا سچا دین لوگوں تک پہنچ جائے۔ افسوس امام حسین کے نام پر ہم سبیلے تو بنائیں، ضرور بنائیں، نیاز کریں ضرور کریں،
خراج عقیدت کی محفل سجائے، ضرور سجائیں، لیکن سب سے بڑا خراج عقیدت امام حسین کی بارگاہ کے اندر یہ ہے کہ ہم طریقے امام حسین پر چل کر دین سیکھیں بھی اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں بھی، اور یہ سیکھنے کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کو عملی جامہ پہنائیں، پریکٹیکل اپنی لائف میں لائیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں۔ اور دین صرف نماز روزے حج و زکوٰۃ کا نام نہیں۔ میں نے مختلف پہلوؤں سے آپ کو دین کے بارے میں سمجھایا، تاجدار کربلا کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر ہر طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس کے بعد تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی گھبراتے نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں اور پیشانی پر پسینہ تک نہیں۔ امام حسین ایسی سچویشن کے اندر بھی کہ جب جان جانے آخری کے سپرد کرنے کا وقت ہے، تب بھی تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر اور نڈھال ہو کر، زخموں سے چور اور بے پناہ زخم ہونے کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں جاتے ہیں اور سر اقدس کو تن سے جب جدا کرنے کا وقت آتا ہے تو جانتے ہیں امام حسین کی زبان پر آخری جملہ کیا تھا؟ تاجدار کربلا کی زبان پر آخری جملہ تھا، رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، اگر حسین جان دے کر بھی تو اگر راضی ہو جاتا ہے تو میں تیری خوشی میں خوش ہوں۔ یہ امام حسین کی زندگی تھی۔ سمجھے تاجدار کربلا کو انہوں نے جان اس لیے دی تھی تاکہ ہم صراط مستقیم کے مسافر بنیں اور سیدھے راستے پر چلیں، دین کے راستے پر چلیں۔ آج ہم ان کی یاد کی محفل تو سجاتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش اللہ عز و جل ہمارے سینے میں امام حسین کے کردار کو اپنانے کا جذبہ عطا فرمائے، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تاجدار کربلا کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اور اہل بیت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔